السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، عید کے دن ہیں اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹورزم، لوگوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر تفریح کا ایک انتظام ہو ان کے لیے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہیں ان کو دعوت دی ہے، پروفیسر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ تو ناظرین، ریسنٹلی ایک واقعہ جیسے پیش آیا ابھی کشتی حادثے والا، اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا سب میرین کے حوالے سے، اور وہ بھی اس واقعے کا تعلق بھی ایک ٹورزم سے ہم جو ہے اس کو جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اچھا خاصا ایک اپنے پلے سے پیسے لگائے، انویسٹ کیا اور پھر وہ لوگ گئے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے مہنگے شوق اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اب عید کے دن ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو ایسی جگہوں کے حوالے سے بتائیں جو ایک ریزنیبل یا ایک لو بجٹ میں آپ اپنی فیملیز کو یا اپنے بچوں کو جہاں پر لے کر جا سکتے ہوں۔ اور اسی حوالے سے ہم نے پروفیسر ایاز نیر کو اپنے شو میں جو ہے وہ دعوت دی۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ آلموسٹ دنیا گھوم پھر کے آئے ہیں، آپ نے بہت ساری ایسی جگہیں، مطلب آپ کا شوق تھا ٹورزم، لیکن اس ٹائم پر ہمارا جو مین پرپس ہے عید کے حوالے سے، اس ٹائم پر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی صورتحال کافی خراب ہے، تو لوگ افورڈ ہی نہیں کر پاتے کہ اپنے بچوں کو ایسے تفریحی مقامات پر لے کر جائیں، یا ٹورزم کا مطلب مائنڈ میں لا ہی نہیں سکتے۔ تو پاکستان، آپ نے تو ماشاءاللہ سے چپا چپا اس کا چھانا ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی جگہیں جو اتنے افورڈیبل ہوں فیملیز کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو عید کے دنوں میں، کیونکہ یہ ہفتہ چھٹیوں کا رہے گا، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر جائیں، کیونکہ بچوں کو باہر کا ماحول جو ہے وہ دینا، یا انوائرمنٹ گھروں سے باہر لے کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسی کون سی جگہیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت تو ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے۔ اگر ہم یہاں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سی ایسی جگہ ہیں۔ اسلام آباد خود ایک ٹورزم کے حوالے سے ایک بڑی رچ ڈیسٹینیشن ہے۔ یہاں پہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ اسلام آباد کی ڈیفرنٹ پلیسز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ عید کے حوالے سے خصوصی طور پہ جو آپ نے بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ذاتی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو عید کے دنوں میں باہر نہیں نکلتا۔ تقریباً 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر تک عام لوگ پیدل جا سکتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سیلف کنوینس میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ نہ یوز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری میں جب اس طرح کی کوئی ٹائم ہوتا ہے، اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، تو لوگ یکدم نکل کے چل پڑتے ہیں۔ اب جہاں پہ 1000 گاڑی پارک کرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ 30,000 گاڑیاں جب چلی جائیں گی تو اس وقت کون ہوگا جو انجوائے کرے گا؟ نہ صرف انجوائے بلکہ وہ تو ایک اپنے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے، جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، اور ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے بھی اس سارے سسٹم کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نیئرسٹ پلیسز کا انتخاب کریں، اور پھر تھوڑا سا یہ بھی بعض اوقات بے احتیاطی ہم کرتے ہیں کہ جہاں پہ پانی کا، جیسے ڈیمز ہیں یا واٹر فالز ہیں، یا کیونکہ گرمی ہے اس وقت، تقریباً جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ 40 کے قریب جا رہا ہے، تو بندہ یہی چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ پانی ہو۔ تو پانی کو کوئی مذاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اچھا لگتا ہے، بچا بھی سکتے ہیں اور آپ کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ بالکل، بچاتا تو اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی اور طرف بات چلی جائے گی، لیکن جو لینے والی بات ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں نالج نہیں ہوتا، اور اسی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ماسٹر ہیں۔ یہ ہماری ایک قومی پرابلم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جائیں، نیئرسٹ پلیس کو چوز کر کے، پانی کے حوالے سے اگر آپ پانی کی ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں، کسی ڈیم پہ جاتے ہیں، کسی واٹر فال پہ جاتے ہیں، تو کم از کم جو پیرنٹس ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ کتنا گہرا ہو سکتا ہے، اگر بچوں کو آگے لے جاتے ہیں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ پانی کے حوالے سے جو کشتیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر اس وقت 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں
تو عید کا رش ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ 10 کی جگہ 50 لوگوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں. تو ایسی جگہ پہ ہرگز نہ بیٹھیں جہاں پہ اس کو اوور لوڈ کیا جا رہا ہو. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. باقی بہتر یہ ہے کہ اسلام آباد خود اگر یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً کوئی 50 کے قریب ڈیسٹینیشنز ہیں جو کچھ ہیں جو بچوں کے حوالے سے ہیں جہاں پہ جھولے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ تھوڑا سا آپ ایڈونچر کر سکتے ہیں. ایڈونچر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں, یعنی آپ ہائیک کر سکتے ہیں, آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں ٹریلز ہیں, ٹریلز پہ آپ پیدل جا کے ٹاپ پہ بیٹھیں, آپ نیچر کو انجوائے کریں, اور بجائے اس کے کہ جہاں پہ رش ہو, جہاں پہ 10 کی جگہ 20 لوگ کھڑے ہوں یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو, تو آپ ایک سائڈ پہ ہو کے تو اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے عید ہے تو عید میں کوئی ایسا کام, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ جو آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے بھی. اچھا, آپ نے ابھی ڈیمز کے حوالے سے بات کی نا, ابھی ہم خانپور ڈیم کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کی اور بھی ہیں اسلام آباد میں. تو کچھ بچے ہیں پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا, دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حادثات پیش آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بچے جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے ان کا, آپ ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے یا پھر پیرنٹس کی, کہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کن جگہوں پہ جا رہے ہیں؟ پیرنٹس کو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے, کیونکہ ہم ہر سال یہ واقعات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں انتظامیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ دوش نہیں دے سکتے. جب آپ کا بچہ گھر سے نکلتا ہے, بائک لے کے نکلتا ہے, تو اس کو بائک کے پیٹرول کے پیسے آپ نے دینے ہیں نا. تو جب آپ اس کو پیٹرول کے پیسے دیتے ہیں, بائک گھر سے باہر لے کے جانے کی اجازت دیتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. یعنی ایسی جگہوں پہ ظاہر ہے جب اس طرح کی حادثات پیش آتے ہیں تو وہ ایک دم حادثہ پیش نہیں آ جاتا. حادثہ جو ہے وہ جس طرح وہ حادثے ایک دم نہیں ہوتے, تو یہ اس کا جو مائنڈ ہے اس بچے کا, وہ اس نے ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے پلاننگ کی ہوگی کہ میں فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ. اب وہ ایک بچہ نہیں جا رہا, وہ 10 جا رہے ہیں, اور 10 جب نکلتے ہیں روڈز پہ جاتے ہیں, اور عید کے دنوں میں عام طور پہ کچھ ارلی مارننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت روڈز خالی ہوتے ہیں, تو جہاں پہ 60 کی سپیڈ ہونی چاہیے وہاں پہ وہ 100 کراس کرتے ہیں. تو جب ایسی کنڈیشن ہوگی تو ظاہر ہے حادثے تو پیش آئیں گے اس حوالے سے. اچھا, آپ نے ایڈونچر کے حوالے سے بھی بیچ میں بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ابھی بائکس کی آپ نے سب سے زیادہ مطلب بار بار ذکر کیا ہے کہ جب آپ بچے کو بائک دے رہے ہو, پیٹرول کے پیسے بھی آپ دے رہے ہو, تو پھر آپ کو یہ بھی نالج ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کہاں پہ جا رہا ہے, اس بائک کا یوز کیسے کر رہا ہے. تو ایڈونچر کے چکر میں بہت سے بچے ہوتے ہیں, مطلب ون ویلنگ کرنا, اس طرح کے شوق. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جو جانے جا رہی ہیں اس طرح سے, بائک کا استعمال آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کو الاؤ کرنا ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ 18+ کا یہ ہے. جو فورن کنٹریز ہیں یا ایڈوانس کنٹریز ہیں, وہاں پہ کسی صورت میں بھی کوئی بھی ایسا شخص یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آدمی بائک چلائے گا یا گاڑی چلائے گا جس کے پاس لائسنس نہیں ہے. یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ لائسنس رکھنا بھی ایک, یا ہیلمٹ پہننا بھی ایک, یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میں کوئی بزدل ہوں یا میں کوئی وہ ہوں کہ میں ایسے یہ ہیلمٹ پہن کے چلوں. تو یہ قومی سطح پہ جانکاری دینا, ان کو نالج دینا یہ ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریفک پولیس ہے ان کو بھی کچھ ایسے سیمینارز رکھنے چاہیے اویئرنیس کے لیے, جو کہ تعلیمی اداروں میں جا کے, اسپیشلی جو کالجز ہیں, میل کالجز ہیں, کالج میں یونیورسٹیز میں جا کے ان کو ایسے سیمینارز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ان کو بتایا جائے کہ یہ جو ہیلمٹ پہننا ہے یہ کوئی بزدلوں کا کام نہیں ہے. یہ جب آپ پہنیں گے تو اپنی سیفٹی کے لیے پہنیں گے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بائک ہے یا کوئی بھی ہم گاڑی چلاتے ہیں تو یہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے ایک اس کو رحمت سمجھنا چاہیے, نہ کہ اس کو ایک اپنے اوپر ایک زحمت بنا کے. جب ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک بچے کا جس کی ایج 20 سال ہے, 18 سال ہے, تو اس کے والدین سے جا کے کوئی پوچھے کہ اس وقت ان کی تکلیف کا کیا اندازہ وہ کوئی
ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کا بھی اس میں قصور موجود ہوتا ہے کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی تربیت کا معاملہ کوئی رہ گیا، یا وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی اویئرنیس نہیں دے سکے جو کہ ان کا فرض تھا، جس ایج میں وہ جا رہے تھے وہاں پہ ان کو دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دے سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی، لوگوں کو بھی، اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی، اور بچوں کو خود بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ون ویلنگ میں یا ریس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کتنے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کے باوجود ہم اس سے کچھ نہیں سیکھتے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک تھوڑا سا سوشل ایشو ہے، اس کو سب لوگوں کو مل کے سالو کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے کافی سوشل ایشوز ہیں جو دن بدن اب تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ نارمل سی چیز ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ ہم تھوڑا سا ٹاپک سے مجھے لگا کہ شاید ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں کیونکہ ہم احتیاطی تدابیر پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے۔ تو مجھے آپ نا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی، کیونکہ آپ کی تو آدھی لائف ہی سمجھ لیں کہ اس میں ٹورزم کے اس میں گزری سفر کے دوران ہی، تو کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا، یا کوئی ایسا واقعہ جو ہمیشہ کے لیے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہو، یاد رہے ہمیشہ، کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا؟ ویسے تو بے شمار زندگی میں ہم سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا ہے دور، جب بھی ہم فون اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ جو میری لائف کے میری نظروں کے سامنے ہوا ہو، تو میں تقریباً کوئی 7 سال پہلے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بائک پہ مری جاؤں، تو بائک پہ میں گیا اور واپس آ رہا تھا مری روڈ پہ، ٹائم تھا تقریباً 1 بجے کا، لیٹ ہو گیا، میرے ساتھ ہم 2 لوگ تھے، تو کچھ ایسے لڑکے رائٹ سائڈ سے میرے، کیونکہ جو رائٹ لائن ہوتی ہے وہ ٹاپ لائن ہوتی ہے، تو وہاں سے ان کی جو سپیڈ، میری سپیڈ تقریباً 80 کے قریب تھی اور ان کی جو سپیڈ تھی وہ 120 پلس تھی، اور 3-4 لڑکے ایسے تھے جو وہاں سے گزرے، اور میں جب گاڑی میں بائک چلا رہا تھا تو انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا جس طرح وہ ہوٹنگ کرنا اور اس طرح کا کچھ فخریہ انداز میں کہ ہم کراس کر رہے ہیں، ہم ون ویلنگ کر رہے ہیں یا کسی کو کراس کر کے جا رہے ہیں، تو جیسے ہم نے بہت بڑا کام کر تیر مار لیا ہے۔ اور ہم ایون ہمارے اب تو یہ مطلب میں کہوں گی بہت بڑا المیہ یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں، جی میرا تو 9-10 سال کا بچہ بائک چلا لیتا ہے، گاڑی چلا لیتا ہے، میرا تو 2-2.5 سال کا بچہ ٹچ ایزیلی فون کو اینڈرائڈ کو یوز کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں پیرنٹس جب بچے کو خود مطلب غلط چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کو یا سوسائٹی کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ جب کراس کر کے آگے جا رہا تھا تو تقریباً 100، اب میں اگلے کوئی 10-20 سیکنڈ میں تھوڑا سا آگے تقریباً 100 میٹر آگے جا کے وہاں پہ وہ 2-4 لڑکے تھے، 2 آپس میں ٹکرائے اور ایک کا سر جو ہے وہ زمین پہ ایسے لگا، اور ہم کیونکہ 2 لوگ تھے ہم گزر گئے وہاں سے، نہیں رکے میرے ساتھ، تو میری نظروں کے سامنے اس کا جب سر پھٹا تو یعنی بلڈ جو ہے وہ نکل رہا تھا اس کا، تو یقینی طور پہ میرا تو یہی تھا کہ میں نے پھر کیونکہ ہم رکے نہیں، لیکن ایک ایسی کیفیت اس وقت میرے اندر سے ایک ہوا کہ میں کس طرح ان لوگوں کو، ان بچوں کو یا ان کو روک سکتا ہوں۔ تو میں جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں وہ ایک واقعہ آ جاتا ہے کہ اس میں میری بھی رسپانسبلٹی ہے ایک پرسنلی طور پہ کہ میں کس طرح ان کو اپنے جو نزدیک کے لوگ ہیں ان کو، سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اس کے بعد جو نزدیک کے لوگ ہیں اور پھر جو سوسائٹی کے لوگ، جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک ان کو اویئر کرنا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی اور اس چیز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیرنٹس کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو غلط ٹریک پہ کیسے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کوئی غلط ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ عید کے دن ہے تو اس ٹائم پر بھی ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو باہر لے کر جائیں، لیکن اپنی نگرانی میں خود ان کو باہر لے کر جانے کا انتظام کریں۔ اپنی پیرنٹس کی سرپرستی میں ہی بچوں کو جانا چاہیے، چاہے بچے 18 کے یا 20 کے یا 21 کے بھی ہوں، تو پیرنٹس کے لیے بچے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ عید کی خوشیوں کو آپ خراب نہ کریں،
اور اپنے بچوں کو اپنی زیر نگرانی لے کر جائیں جہاں پر بھی لے کر جانا ہے، اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو ایسے بالکل بھی نہ چھوڑیں کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اور آپ ان کو پوچھ بھی نہیں سکتے. پھر کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آتا ہے تو آپ کی عید کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی ایک مطلب ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، سارا ایک ایونٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں. اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.